السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ صوبم کا سبق مدینہ منورہ، اس کا پیج نمبر ہے 40۔ چلتے ہیں، ہم اس سبق کو سیکھیں گے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ موجودہ شاہراہ کے مطابق 455 کلومیٹر دور ہے۔ مدینہ منورہ بہت مشہور شہر ہے۔ مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے دشمن بے پناہ ظلم ڈھانے لگے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے ستانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ بہت مشہور شہر ہے۔ مدینہ منورہ کا قدیم نام ہے یثرب۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے دشمن بے تحاشا ظلم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، اور اس کا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے اس مکہ شہر کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو اس شہر کا نام مدینۃ الرسول قرار پایا، پھر اس کو مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ وغیرہ کہا جانے لگا۔ مدینہ منورہ بہت ہی مبارک اور مقدس شہر ہے۔ مدینہ منورہ مبارک شہر ہے۔ اس شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے۔ اس قبر مبارک پر بہت عالی شان گنبد بنا ہوا ہے، اور یہ گنبد سبز رنگ کا ہے، اسی وجہ سے اس کو گنبد خضرا بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ ہی میں مسجد نبوی ہے۔ مسجد حرام کے بعد دنیا کے تمام مسجدوں میں سب سے بڑا مرتبہ مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک حصہ ایسا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کی کیاری۔ جنت کی کیاری مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد نبوی کے منبر کے درمیان ہے۔ مسجد نبوی میں 10 عالی شان مینار ہے۔ ان میناروں پر روشنی کا اس طرح انتظام کیا گیا ہے کہ رات میں مینار روشنی کے مینار محسوس ہوتے ہیں۔ ان 10 میناروں میں سے 6 مینار شاہ فہد نے تعمیر کرائے ہیں، جن کی اونچائی 104 میٹر ہے۔ مسجد نبوی کے 2 صحن ہیں اور ہر صحن میں 6 چھتریاں بنی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ دھوپ کے وقت ان کو سایہ کے لیے استعمال کیا جاتا، اور جب انہیں بند کر دیا جائے تو وہی چھتریاں نہایت خوبصورت میناروں کی شکل اختیار کر لیتی۔ ان کی کیا ہے خاصیت؟ دھوپ کے وقت ان کو سایہ کے لیے استعمال کرتے، جب انہیں بند کر دیا جائے تو چھتریاں نہایت خوبصورت میناروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت پر 27 گنبد ایسے ہیں جو اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں۔
جب وہ گنبد اپنے مقام سے ہٹتے ہیں تو چھت کا وہ حصہ کھل جاتا ہے اور اوپر سے تازہ ہوا اور روشنی آتی رہتی ہے۔ جب چھت کا وہ حصہ کھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوا اور روشنی آتی رہتی، اور جب وہ گنبد اپنے مقام پر آ جاتا ہے تو مسجد کے اندرونی حصے سے وہ گنبد نہایت حسین دکھائی دیتے ہیں، خوبصورت کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جتنا بڑا شہر مدینہ تھا، آج اس پورے رقبے پر عالی شان مسجد نبوی بنی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کے اندرونی حصے، چھت اور باہر کے صحنوں میں 6,98,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا ہمارا مدینہ منورہ کا۔ اب ہم الفاظ کے معنی کو لیں گے۔ الفاظ معنی: شاہراہ بولے تو مین روڈ بول کر، قدیم کا معنی ہے پرانا، بے پناہ کا معنی ہے بے حد، سبز کا معنی ہے ہرا۔ اب ہم سوالات کو لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے ہجرت کی ہے؟ مکے سے ہجرت کی۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی میں۔ اور مسجد نبوی میں کتنے مینار ہیں؟ مسجد نبوی میں 10 مینار ہے، عالی شان 10 مینار ہے۔ مسجد نبوی کے پورے احاطہ میں کتنے نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ مسجد نبوی میں 6,98,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمارا مدینہ منورہ کا کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ آپ تمام لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم اس چینل میں اشرفی تعلیم حصہ سوم سیکھ رہے ہیں، دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، دعائیں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔